اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کا 30واں اور آخری جز، اس میں ہم نے سورۃ المطففین تمام کر لی تھی۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الانشقاق سے۔ ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ 2، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی حق رکھتا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اور جب آسمان کو وہ حکم دے گا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ 3، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی ایک وسیع اس کو کر دیا جائے گا جس پر میدان حشر برپا ہوگا۔ اور قرآن کی جو آیات گزری ہیں ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس زمین کو بدل کر ایک اور زمین بنا دی جائے گی، اور گویا کہ وہ اتنی وسیع ہوگی کہ جس پر پھر میدان حشر کو لگایا جائے گا۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ 4، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ زمین جب قیامت آئے گی تو زمین کے اندر جتنے بھی انسان دفن ہیں، جاندار دفن ہیں، سب کو دوبارہ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جس کی سورہ زلزال کے جو آگے آ جائے گی اس میں ذکر آیا کہ زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، اپنے سارے راز اگل دے گی زمین کہ جو اس کے اندر محفوظ تھے اور اس نے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ خبریں سنائے گی، سب باتیں گویا کہ اپنے سینے سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ 5، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی جو اس کے لیے سزاوار ہے، یعنی جیسے آسمان تعمیل کرے گا اللہ کے حکم کی، اسی طرح زمین بھی تعمیل کرے گی اللہ اپنے رب کے حکم کی، اور حق بھی یہی بنتا ہے۔ اب اس کے بعد قیامت کے تذکرے کے بعد انسان سے خطاب ہے۔ یہ جو قیامت کے ہولناک حوادث کی تصویر بنا کر دکھاتا ہے قرآن کریم، یہ بیدار کرنے کے لیے ہے کہ انسان تصور کرے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آج کل بھی دنیا میں سیلاب آ جاتے ہیں زیادہ، یا زلزلہ کوئی آتا ہے، یا کوئی شدید طوفان آ جاتے ہیں، تو کیا حالت ہوتی ہے انسانوں کی؟ اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو چھوڑ کر حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ اس علاقے سے نکل جاؤ ورنہ مر جاؤ گے، اور اپنے اتنی محنت سے بنائے ہوئے گھر چھوڑ کر چند چیزیں ضرورت کی اٹھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لوگ۔ اور اس کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے، اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ کتنا ٹائم دیا گیا ان کو نکلنے کے لیے۔ جتنا ٹائم کم، اتنا سامان تھوڑا لے کر بھاگ جاتے ہیں تاکہ اپنی زندگیاں بچا سکیں۔ تو یہ قیامت کے جو حوادث کا ذکر ہے قرآن میں بار بار، یہ بھی اسی لیے ہے کہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا وقت تمہارا باقی ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کے منصوبے، پلان نہ بناؤ۔ اور یہ پلان جب بناؤ گے اس قسم کے آخرت کو بھول کر، تو پھر تمہارے اندر اللہ کی نافرمانیاں، جرائم، دنیا کے حرام کام، وہ تمہیں بڑے خوبصورت لگیں گے۔ لیکن اگر قیامت تمہارے ذہنوں میں موجود ہے تو پھر دنیا کی لذتیں، ان کے ذائقے ذرا پھیکے پڑ جائیں گے، اور تم اپنی اصل زندگی کی، جو موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کی فکر کرو گے۔ تو قیامت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب فرماتا ہے، اور انسان سے یہ کہتا ہے کہ اے انسان،
تو جو بھی نظریہ رکھتا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے یا تو اللہ کو نہیں مانتا، تو کسی دین کو مانتا ہے یا کسی دین کو نہیں مانتا، تو ایک خدا کو مانتا ہے یا تو نے کئی اللہ کے شریک بنا رکھے ہو، تو جو کوئی بھی ہے، ہماری طرف سے اعلان سن لے کہ تو جتنی تو محنت اور مشقت کر رہا ہے، اصل میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس ساری کوشش کر کے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے۔ تو قریب ہو رہا ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کے سامنے حاضر ہونے کا جو وقت ہے، تو تیزی سے دوڑتا ہوا مشقت کے ساتھ ہر لمحہ تجھے خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہونے کے مقام سے قریب کر رہا ہے۔ آیت نمبر 6، اے انسان، تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، تو اس سے ملاقات کرے گا، تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، ممکن ہی نہیں تیری اس سے ملاقات نہ ہو۔ خواہ تو جو بھی نظریہ رکھ، ہماری بات بھی سن لے، اللہ کی قرآن کی بات بھی سن لے کہ تو اسی کی طرف جا رہا ہے۔ ساری مشقتیں جو تو اٹھا رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے تو خدا سے دور بھاگ رہا ہے، خدا کو تو نے انکار کر دیا تو خدا سے تو دور چلا گیا، نہیں، تو خدا کے قریب جا رہا ہے، تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا ساتھ۔ تو جب یہ ملاقات ہوگی تو پھر دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آیت نمبر 8، تو اس سے جلد ہی ایک آسان سا حساب لیا جائے گا۔ اب جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، لیکن بڑا آسان سا حساب ہوگا، بڑا آسان سا حساب ہوگا، کیونکہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کامیاب ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، بس جیسے کہ کچھ خانہ پوری ہوتی ہے، اور جلدی جلدی وہ مراحل طے کر کے اسے کہا جائے گا مثلا کہ تجھے خوشخبری ہے۔ حساب ہوگا، لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یحاسب، اس کا حساب کیا جائے گا، حساباً یسیراً، بڑا آسان سا اس کا حساب ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ 9، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا۔ گویا یہ وہ گھر والے ہیں کہ جو مثلا ماں باپ بھی نیک تھے اور اولاد کی بھی نیک تربیت کی، تو یہ وہ نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، جیسے ذکر گزر چکا سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یہ وہ نہیں ہوں گے، یہ نیک ہوں گے۔ تو گویا جب اس کا حساب کتاب کے لیے اس کو بلایا جائے گا تو یہ وہاں سے آئے گا اور اپنا حساب کتاب جلدی جلدی اس کا حساب لیا جائے گا، اور یہ بڑا خوش واپس اپنے ان گھر والوں کی طرف پلٹ جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جو مجرم تھا اور دنیا میں اپنے بچوں، بیوی، گھر والوں کی خوشی کے لیے خدا کو بھول گیا تھا اور نافرمانیاں کرتا تھا، اب اس کی حالت کیسی ہوگی؟ آیت نمبر 10، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ گویا کہ ان مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وہ چونکہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، وہیں ان کو پکڑا دیا جائے گا۔ اور یہ ممکن ہے کہ یہ اپنے اس بدحواسی کے عالم میں ہوں گے تو پیچھے سے کوئی وہ حساب دینے والا ان کو دھکا دے کر یا پکڑ کر ان سے کہے گا کہ یہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ پکڑو۔ یعنی سامنے سے، کہ جب انسان سامنے والی چیزوں کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے بے خبر ہوتا ہے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا، آیت نمبر 11، تو وہ جلد ہی موت کو پکارے گا۔ یعنی دیر ہی نہیں لگے گی کہ جیسے ہی اس کو یہ نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اب وہ کسے پکارے گا؟ موت کو۔ اور یہ عجیب بات ہے، یعنی فوراً نتیجے تک پہنچ جائے گا وہ، اور اس نتیجے سے بچنے کے لیے اسے ایک ہی راستہ نظر آئے گا کہ اسے موت آ جائے اور اسے اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے برداشت نہ کرنا پڑے۔
فسوف يدعو ثبورا، تو وہ فوراً ہی جلدی ہی موت کو پکارے گا 12، اور وہ جہنم میں جھلسے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہاں پر جلے۔ یہ موت کو پکارنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب اس کے بارے میں آیت نمبر 13 میں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ پہلے بڑا خوش رہا کرتا تھا اپنے گھر والوں میں۔ اس سے اوپر والی آیات میں نیک انسان کا ذکر کیا گیا کہ وہ جلدی جلدی اپنا حساب دے کر دائیں ہاتھ میں جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ یہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ تو گھر والوں کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں میں یقیناً بڑا خوش رہتا تھا بے ایمان، اللہ کا نافرمان، لیکن کمائیاں کر کر کے حرام کی اور اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے بڑی اپنے تئیں بڑی پر لذت اور پر آسائش زندگی گزار رہا تھا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نے دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی تھی۔ بڑا بے شک یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا۔ 14، بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسے خدا کو بھول گیا تھا، ایسے حساب کتاب کو بھولا ہوا تھا، جو اس کے جی میں آتا تھا وہ کرتا تھا اور خوش بڑا رہتا تھا۔ اور کیوں یہ سب کچھ کیوں تھا؟ مرض کی جڑ، اصل مرض کیا تھا کہ یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت کا لفظ یہ ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 15، کیوں نہیں؟ تجھے لوٹ کر جانا تھا۔ اس کا پروردگار یقیناً اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی جب وہ اس کی نافرمانیاں کر کے بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا تھا اپنے گھر والوں کے درمیان، اور گمان کرتا تھا کہ مجھے تو لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے، یہی زندگی ہے میری، اس وقت بلا شبہ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ذہن میں آ گیا، نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے کہ گناہ کرتے وقت اس بات کو نہ بھولو کہ جو گواہ ہے تمہارے گناہ کا وہی حاکم بھی ہوگا کل قیامت کے دن، وہی قاضی بھی ہوگا، یعنی اللہ۔ تو کیسے جھٹلاؤ گے؟ وہ تو تمہارے ہر کام کو خود دیکھ رہا ہے۔ وہاں پر کیسے تم جیسے دنیا میں پیسے دے کر اور سفارشیں کروا کر کاغذات اور ریکارڈ اور تفصیلات بدل دی جاتی ہیں جرائم کی، وہاں پر کیا کرو گے؟ بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں تک یعنی دونوں حالتیں بتا دینے کے بعد، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، ان دونوں کی حالتیں بتا دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے دوبارہ خطاب فرما رہا ہے اور چند چیزوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے، ایک کے بعد ایک مرحلے سے، ایک کے بعد ایک آزمائش سے تمہیں حتماً گزرنا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، اور اس آزمائش کی کامیابی کے لیے ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن بھیجا ہے۔ اس قرآن کا انکار نہ کرو۔ توجہ کیجیے آیت نمبر 16 سے، مجھے قسم ہے شفق کی۔ شفق جو افق پر سرخی ہوتی ہے، مثلا غروب آفتاب کے وقت، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے شفق کی، 17، اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی رات اپنی چادر کے اندر جس چیز کو سمیٹ لیتی ہے اس سب کی قسم۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے وہ شفق، وہ سرخی نظر آتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی غائب ہو جاتی ہے، یعنی وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے رات کے آنے کا اور دن کے جانے کا، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں رات آ جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ 18، اور چاند کی قسم جب وہ
کامل ہو جائے. یعنی رات تو آ گئی، اندھیرا ہو گیا، لیکن اندھیرے میں بھی وہ کامل چاند جو ہوتا ہے وہ دوبارہ بہت ساری روشنی کر دیتا ہے. یعنی کبھی روشنی کبھی اندھیرا، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، یہ مختلف مراحل ہیں. تو اسی طرح یہ نظام گواہ ہے. یعنی جس طرح ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی روشنی کم ہوتی ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتا ہے دن چلا جاتا ہے، اسی طرح تمہاری زندگی بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ضرور جائے گی. ایک حالت سے دوسری حالت، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی سکون ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی حتماً ہوگا تمہاری زندگیوں میں. آیت نمبر 19، تمہیں یقیناً مرحلہ بمرحلہ ضرور گزرنا ہے. دنیا کے نشیب و فراز تم نے زندگی کے دیکھنے ہیں، آزمائشیں تم نے مختلف دینی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہے اگلی آیات میں کہ جو قرآن سن رہے تھے رسول اللہ سے اور اس کی پر حکمت اور دانائی سے بھرپور باتوں پر ایمان لانے کی جگہ اپنی خرافات اور اپنے سابقہ نظریات اور عقائد پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے تصور کائنات پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے تھے. ان سے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے بارے میں آیت نمبر 20 میں، تو انہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. 21، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. کیا مطلب؟ یعنی یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کے عطا ہونے پر جس کو اس قرآن کی لذت، اگر وہ اپنے دلوں میں گناہوں کی اور وہ جو گناہوں کی نجاست اور نفس پرستی کی نجاست ہے، اگر اس کو نکال کر اس قرآن کے ذائقے کو چکھنے کی کوشش کرتا تو اس عظیم نعمت پر سجدہ کرتا خدا کو. تو انہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. آیت نمبر 22، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یہ جھٹلا رہے ہیں. یعنی انہوں نے انتخاب کیا ہے نہ ماننے والے مزاج کا، کیونکہ اگر یہ مان لیں تو ان کو اپنی بہت ساری چیزیں، خواہشات، اپنا بنایا ہوا نظام، وہ سارا ان کو ہاتھ سے جاتا دکھائی دیتا ہے. لہٰذا انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے کفر کرنا ہے، ہم نے نہیں بات ماننی، اور جو ہمیں بات بتائی جائے ہم نے اس کو جھٹلا دینا ہے. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر بجائے ایمان لانے کے، بلکہ سے مراد یہ ہے کہ بجائے ایمان لانے کے کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ جھٹلا رہے ہیں. 23، جبکہ اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کا علم رکھتا ہے. یعنی خدا تو جانتا ہے کہ ان کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ یہ باتیں سچی ہیں، اور احتیاط کرنی چاہیے، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے. ہمارے پاس خدا کے وجود کے انکار کی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس قیامت کے انکار کی دلیل نہیں ہے، جبکہ ہم پہلی دفعہ اپنی پیدائش کو دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کو، اس نظام کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جا سکتا، محال ہے. اللہ تو ان کے دلوں کے حال جانتا ہے کہ یہ کس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے اور اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. آیت نمبر 24، تو اے رسول آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ہٹ دھرموں کے لیے خوشخبری عذاب کی ہوا کرتی ہے، ان کے لیے خوشخبری جنت کی نہیں ہوا کرتی. تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت یعنی خوشخبری سنا دیجئے. 25 جو آخری آیت ہے سورۃ الانشقاق کی، سوائے ان لوگوں کے، ان کے لیے دردناک عذاب نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. کون؟ سوائے ان لوگوں کے
جو ایمان لائے اور صالح اعمال، ایمان اور اس کا نتیجہ عمل صالح، جو ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہو ختم ہو جائیں گی یا موت کے ساتھ چھن جائیں گی، لیکن وہ جو اجر ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ان کے لیے جو اجر ہے اے رسول وہ ایسا اجر ہے جو کبھی ابداً ختم نہیں ہوگا اور ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوگا۔ سورۃ الانشقاق کے بعد سورۃ البروج، بروج جمع ہے برج کی، برج کا معنی چونکہ یہ لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے مختلف، اگر آپ نے بڑی بڑی عمارتیں محلات دیکھے ہوں گے یا قلعے کہ ان کی دیواروں میں اونچے اونچے ستون ہوتے ہیں کہ جو حفاظت وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بروج سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یاد رکھیے کہ بعض لوگ جنہوں نے اپنا یہ برج فلان اور برج یہ ہے اور برج وہ ہے، یہ والا جنہوں نے اپنا خرافات بیچنی ہوتی ہے مسلمان معاشرے میں، تو وہ والے برج اس سے مراد نہیں ہیں، اور یہ اپنے پاس سے گھڑ کے جیسے اپنے مطلب کا لفظ قرآن سے ملے نا اس سے گھڑ کر اپنی ساری منڈی چلانے کے لیے اگلی باتیں سٹوریاں بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ بروج نہیں ہے کہ جو فلان تاریخ سے فلان تاریخ تک جو پیدا ہوا اس کا برج یہ ہے، اس کا برج یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک تو یہ اسلامی جو مہینوں کا نظام ہے اس کے مطابق ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ جو برجوں کے نام رکھے گئے یہ یونانی خداؤں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ناموں سے لے کر رکھے گئے ہیں۔ جب اسلامی معاشرے میں یونان کے علوم اور فلسفہ وغیرہ ترجمہ ہو کر آیا تو ساتھ ساتھ یہ سوغاتیں بھی جو تھی وہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی، اور بعض لوگ جو ایسی چیزوں کو بیچ کر اپنی کمائی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک کاروبار بنانے کا ان کو مل گیا۔ توجہ فرمائیں، بروج سے مراد وہ نظر نہ آنے والے، جیسے قرآن میں پہلے گزر چکا کہ اس نے اس آسمان کی چھت کو بغیر کسی ایسے ستون کے کھڑا کیا ہے جو تمہیں دکھائی دیتا ہو، یعنی ستون ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح بروج سے مراد وہ نہ نظر میں آنے والی مضبوط چیزیں کہ گویا جن میں یہ آسمان کے راستے یا آسمان کے ستارے اپنی اپنی جگہ پر اور اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں۔ برج کا معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی باہر نظر آنے والی چیز، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے آسمان میں بروج بنا دیے اور ان کو مزین کر دیا، لہذا یا اس سے مراد یہی ستارے ہیں اور یا وہ چیزیں کہ جو ان ستاروں کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ وہ بروج ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، دو، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کے دن کی، تین، اور شاہد کی اور مشہود کی قسم کھائی گئی۔ اب یہ شاہد اور مشہود کئی طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ شاہد گواہی دینے والا، مشہود جس پر گواہی دی جائے، شاہد دیکھنے والا، مشہود جسے دیکھا جائے، اور شاہد یعنی حاضر ہونے والا اور مشہود وہ دن کہ جس میں وہ حاضری ہوگی۔ تمام کی تمام باتیں قیامت ہی سے مربوط ہے، جو بھی آپ معنی کریں بات تقریباً ایک ہی ہے، اور قیامت کے دن سے جس کی پہلے قسم کھائی گئی اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا۔ برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی یہ پورا جو نظام ہم نے بنایا ہے آسمان کا، یہ گواہی دے رہا ہے کہ کیونکہ اللہ باطل کام نہیں کرتا، تو وہ دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی قسم، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ بھی گواہ ہے،
اور ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور جو جو وہاں پر گواہیاں دی جائیں گی اور جن کے بارے میں گواہیاں دی جائیں گی اور جو اعمال نامے کو دیکھے گا اور جن اعمال ناموں کو دیکھا جائے گا ان سب کی قسم یعنی یہ سب چیزیں گواہ ہیں۔ آیت نمبر 4، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ یہ سورہ مکی ہے اور ان ایام میں نازل ہوئی جب اسلام کے گویا تحریک کو شروع ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ظلم و ستم ایمان لانے والوں پر، مکہ والوں کا ظلم و ستم عروج پر تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ واقعہ مکہ والے اور اس علاقے کے لوگ اس کو جانتے تھے۔ اور یہ واقعہ کیا تھا کہ یمن کا ایک یہودی بادشاہ، جو روایات میں آیا اس کے مطابق نجران کے اندر عیسائی رہتے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ابھی اگلی آیت میں آ جائے گا، وہ مومن تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کی جو حقیقی توحید پر مبنی تعلیمات تھی اس پر چل رہے تھے، اور شرک اور اس کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ظاہر مشرک کو مومن نہیں کہا جاتا، قرآن مومن نہیں کہتا۔ تو وہ جو یمن کا یہودی بادشاہ تھا، وہ اپنے لشکر کو لے کر آیا اور ان مومنوں سے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے اس نے تقاضا کیا کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا دین قبول کرو۔ مومنوں نے وہی کیا جو مومن کیا کرتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے، چونکہ یہ طاقتور تھا، اس کا لشکر تھا بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آگ میں جلائیں گے۔ تو انہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھودی اور کھود کر ان کے اندر گویا لکڑیاں وغیرہ ڈال کر آگ بھڑکائی، اور مومنوں کو ان خندقوں میں انہوں نے اٹھا کر پھینکا اور ان کو جلا دیا۔ اصحاب الاخدود، خندقوں والے، وہ افراد مراد ہیں، اور یہ مومنوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور مکہ والوں کو جو ظلم کر رہے ہیں رسول اللہ پر، ایمان لانے والوں پر، ان کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو، تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو اللہ نے پھر اپنی پکڑ میں لیا ہے۔ اور اب پچھلی قسمیں جو کھائی گئی ہیں ان کو بھی لے کر آئیں کہ یہ سارا جو نظام ہے آسمان کا، اور ہر عمل کا جو اللہ نے حساب کتاب لینا ہے قیامت کے دن، اور ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا، اور اللہ دیکھے گا، اور تمہارے اعمال ناموں کو دیکھا جائے گا، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے، اور جن کے خلاف گواہی دی جائے گی ان کا حساب کتاب مثلا ہوگا۔ تو اے مکے والے خبردار، تم جو مومنوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اصحاب الاخدود کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا۔ آیت نمبر 4، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ 5، وہ خندقیں کیا تھی؟ وہ آگ تھی جو ایندھن والی تھی، یعنی بڑا ایندھن جمع کر کے اس آگ کو خوب بھڑکایا گیا تھا، عام آگ نہیں تھی۔ 6، جب وہ اس پر بیٹھے تھے، اس پر بیٹھے تھے یعنی ان خندقوں کے کناروں پر نظارہ کرنے کے لیے مومنوں کے جلنے کا، جب انہیں پھینک رہے تھے گویا یہ ان کے کناروں پر اونچی جگہوں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ مومنوں کا آگ میں پھینکا جانا اور ان کا جلنا یہ دیکھ رہے تھے اس کو۔ یہ ظالم جو مومنوں کو جلا رہے تھے دین چھوڑنے سے انکار پر، جو ان کو سزائیں دے رہے تھے، اس سزا کو دیکھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی ان خندقوں کے کنارے۔ جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے ساتھ، اور وہ مومنین کے ساتھ جو کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے مومنوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے مکے والوں کو بھی کہ ان کے ساتھ
وہ جن کو خندقوں والوں نے جلایا تھا، جن مومنوں کو، ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ ان ظالموں کو۔ وہی دشمنی تمہیں بھی ہے جو تم ہمارے رسول پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ تمہاری دشمنی کا سبب اور ان کی دشمنی کا سبب وہ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ آیت نمبر 8، اور ان سے وہ صرف اس وجہ سے، انہوں نے صرف اس وجہ سے دشمنی کی تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑا غالب آنے والا اور لائق حمد ہے، قابل ستائش۔ توحید ان کے لیے دشمنی کا سبب بن گئی تھی۔ جیسے ہمارے رسول کی دعوت توحید تمہاری، اے مکہ والو، اے مشرکو، اے رسول پر ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دینے والوں، جیسے توحید کی دعوت سبب بن گئی ہے کہ تم توحید والوں کے ساتھ تم نے دشمنی شروع کر دی ہے، اسی طرح وہ جو اصحاب اخدود تھے ان کی بھی مومنوں کے ساتھ دشمنی کا سبب یہی تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ پھر آگے اللہ کی مزید صفات، آیت نمبر 9، وہی کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، صرف اسی کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی جو وہ کر رہے تھے گزشتہ زمانوں میں اصحاب اخدود، اور جو تم کر رہے ہو مومنوں کے ساتھ، اور یہ دشمنی کی وجہ کیا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ لہذا جان لو جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے، جو مومنوں کے ساتھ دشمنی کرے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ توجہ کیجئے، آیت نمبر 10، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، پھر اس کے بعد توبہ نہ کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ انہوں نے بھی جلایا تھا، بدلے میں ان کو بھی جلایا جائے گا۔ تو یہ خبردار کیا جا رہا ہے مومنوں کو، تکلیف دینے والوں کو کہ اگر تم توبہ کر لو، اور آپ دیکھیے کہ خداوند عالم توبہ کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ جتنا بڑا بھی گناہگار ہے، اب مکے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مثلا توہین کی ہوگی، کوئی الفاظ بھی نازیبا بولے ہوں گے گستاخی والے، یا اپنے ہاتھ سے کوئی پتھر مارا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا، یا کسی رسول اللہ پر سابقون جو ایمان لائے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا۔ لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب انسان کر لیتا ہے حقیقی توبہ، تو جبکہ اس کی توبہ کا دروازہ کھولا ہو، سامنے عذاب یا اپنی موت کو دیکھ کر توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا، تو اگر حقیقی توبہ کر لے تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے یہ دروازہ کھولا رکھا ہے۔ لہٰذا اس قدر بڑا جرم کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دروازہ ان کو بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے، بے شک جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 11، اس گروہ کے برعکس بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر خبردار کیا جا رہا ہے مکے والوں کو بھی اور قیامت تک جو بھی اس مزاج کے لوگ ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یعنی جب تیرا رب پکڑتا ہے، جب تک اس نے مہلت دی ہے، مہلت دیتا ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے، ان بطش ربک لشدید۔ کوئی فرعون سے پوچھے
کیسے چند لمحوں میں تخت و تاج بھی گیا اور سارا لشکر بھی گیا اور وہ خود بھی غرق ہو گیا۔ اس پچھتاوے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کاش تھوڑے سے لمحات پیچھے چلے جائیں اور میں وہ نہ کروں جو پہلے میں طاقت اور دولت اور اقتدار کے نشے میں کر رہا تھا۔ یہ ان چیزوں کا نشہ انسان کی عقل کو مار دیتا ہے۔ عقل تو پھر وہ عقل نہیں ہوتی، وہ تو ایک آلہ بن جاتی ہے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ پھر مکر کرنے کے کام آتی ہے۔ ورنہ حقیقت میں تو عقل وہ ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکا دے اور سرکشی سے باز رکھے۔ 12 آیت نمبر 12، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید یعنی سخت ہے۔ 13، بے شک وہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی نہ پہلی مرتبہ اس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرتا ہے اور نہ ہی دوسری مرتبہ اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا جو دوبارہ اعادہ کرے گا اور دوبارہ پیدا کرے گا مخلوق کو۔ 14، اور وہی بڑا مغفرت کرنے والا، غفور اور ودود، بہت زیادہ مودت اپنی مخلوقات سے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر خرابی کرو گے وہ رویہ ہے تو پھر جان لو کہ پکڑ بڑی سخت ہوگی، اور اگر باز آ جاؤ توبہ کی طرف وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو وہ یہ غفور مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور یہ کیوں ہے غفور؟ اس لیے کہ ودود ہے، بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ صرف ہٹ دھرموں اور سرکشوں کو پھر اپنے قانون جو اس نے خود قانون بنائے اس کے مطابق پھر ان کو پکڑ بھی بڑی سخت کرے گا، اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15، بڑی شان والا عرش کا مالک ہے۔ عرش یعنی اس کائنات کے اقتدار کا مالک، اس کائنات کی بادشاہت کا مالک وہ ہے، اور وہ بڑی شان والا ہے۔ المجید، مجد یعنی وہی شان و شوکت۔ 16، جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ جو کام اس نے کہا ہے کہ میں کر دوں گا، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ وہ کام نہ کر پائے، وہ چیز رکاوٹ بن جائے، اللہ کے اوپر کوئی اور چیز غالب آ جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز کام جو خدا کرنا چاہے، کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل، اور اس کا مبالغہ ہے فعال، یعنی کر گزرنے والا، بہت زیادہ، بہت خوب کر گزرنے والا، لما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کر لے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب جب ایسا ہے، ایسے اللہ سے تمہارا سامنا ہے، تو پھر ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں اے مکہ والو اور اے تا قیامت قرآن پڑھنے والو۔ کس کا ذکر کر کے خبردار کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 17، کیا تیرے پاس لشکروں کی حکایت پہنچی ہے؟ لشکروں کا قصہ تجھ تک پہنچا ہے؟ لشکروں کی بات تجھ تک پہنچی ہے؟ کون سے لشکر؟ آیت نمبر 18، فرعون اور سمود، بڑے طاقتور، اے مکہ والو تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور۔ تو اگر ان کی خبر تم تک پہنچی ہے تو پھر اس سے عبرت لو، لیکن اے رسول ہم نے فرعون، سمود، ان کی خبریں انہیں سنا دی، بجائے یہ کہ عبرت لیں اور خدا کے آگے سر جھکا دیں، ایسا نہیں کر رہے، بلکہ آیت نمبر 19، بلکہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ تو جھٹلانے میں مصروف ہیں، جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ جھٹلانے کے طریقوں میں ہی آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، عبرت نہیں لے رہے کہ گزشتہ نافرمانوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا۔ اور یہ تو جھٹلانے میں مشغول ہے، مصروف ہیں، اپنے منصوبے بنا رہے ہیں کس طرح اس نبی کو ناکام بنایا جائے، جبکہ دوسری طرف سے کیا ہے؟ آیت نمبر 20، جبکہ اللہ نے ان کے پیچھے سے
ان پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ من ورائہم سے معنی ہوتی ہے کہ یعنی وہ آگے اس کی توجہ آگے ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا کام کروں، جبکہ پیچھے سے اس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ اللہ ان کی پشت سے ان پر محیط ہے، یعنی گھیرا ڈال رہا ہے، گھیرا تنگ کر رہا ہے، عنقریب اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، اس کو کسی نے سکھا دیا ہے، یا تم کہتے ہو کہ یہ پریشان خواب ہے جو رات کو دیکھتا ہے اور صبح کہتا ہے وہی نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 21، بلکہ یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید، بڑے مجد والا، بڑی شان و شوکت، بڑی عظمتوں والا قرآن ہے۔ 22، لوح محفوظ میں، فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ یعنی وہی، اسے ام الکتاب بھی قرآن نے کہا، علم خدا کا وہ مرکز کہ جہاں سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور عربی قرآن بنا کر رسول اللہ کو پہنچایا گیا، تاکہ رسول اللہ بشریت کو اللہ کے پیغام سنا دیں اور ان تک پہنچا دیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے، عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ البروج کے بعد سورۃ الطارق۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رات کو چمکنے والے کی۔ الطارق طریق سے ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو، طارق یعنی گویا راستے پر آنے والا۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ 2، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ 3، النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، رات کو آنے والا ایک روشن ستارہ ہے۔ پھر یہ آسمان ہی کے اس عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور خاص طور پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں تو یہ آلات نہیں تھے، یہ ٹیلیسکوپس وغیرہ نہیں تھی کہ اس طرح سے مشاہدہ کیا جاتا۔ آج جو مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدات انجام دیے اور پھر دنیا کے ساتھ وہ معلومات شیئر کی اور کی جا رہی ہیں، اور ابھی بہت ایک چھوٹا سا حصہ انسان کو پتہ چلا ہے، تو انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب وہ اس کائنات کی وسعتوں میں ستارے کیسے بنتے ہیں، کیسے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کیسے کہکشاؤں کی کہکشائیں سفر میں ہیں، اور کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں وہ سال کے جو روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، لائٹ ایئرز جنہیں کہا جاتا ہے، اربوں سال کے فاصلوں پر ایک دوسرے سے، یہ وہ کچھ حصہ ہے کائنات کا کہ جو ابھی انسان اس کے بارے میں معمولی سی معلومات، بہت تھوڑی سی معلومات حاصل کر پایا ہے۔ تو یہ ایک ستارہ مثلا اس نظام کے ایک نمائندے کے طور پر، جو جس نظام کی ایک ستارہ نمائندگی کرتا ہے اور رات کو مثلا چمکتا ہے، اس نظام کی عظمت یہ ساری کی ساری گواہ ہے۔ کس بات پر؟ 4، کہ بے شک کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو، یعنی وہ ذات کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے، اس نظام کی ایک ایک چیز پر اس نے محافظ رکھے، جو مخلوق ہے اس کو اس کا رزق بھی پہنچ رہا ہے، وہ جہاں بھی ہے تبھی وہ سروائیو کرتی ہے، وہ اپنی نسل بھی آگے بڑھاتی ہے، ہر طرح کی مخلوقات۔ اور اسی طرح خاص طور پر ہم اگر اس سے انسان
مراد لیں. اگرچہ نفس سے مراد ہر ذی روح جس کے اندر چاہے وہ انسان ہے چاہے حیوان ہے وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن آگے چونکہ بات انسان کی ہو رہی ہے اور قرآن ظاہر بات ہے اس کی ہدایت کا خطاب انسان سے ہے یا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات سے ہے. یہاں پر کیونکہ انسان کا تذکرہ ہم انسان کو لیتے ہیں. کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر حافظ نہ ہو، حفاظت کرنے والا. اب محافظ جو ہوتا ہے وہ نگہبان بھی ہوتا ہے، تبھی تو محافظ ہوتا ہے، ورنہ اگر غافل ہو تو حفاظت کیسے کرے گا. اور اس سے لہٰذا اس حافظ کے لفظ سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ انسان کی جب تک اس دنیا میں مہلت ہے خداوند عالم نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ موت کافی ہے انسان کی حفاظت کرنے کے لیے، چونکہ اس کا جو وقت ہے اس سے پہلے انسان دنیا سے نہیں جا سکتا. کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو. آیت نمبر 5. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. چونکہ تکبر ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور تکبر سے انسان خدا سے کٹ جاتا ہے، تو اس تکبر کو دور رکھنے کے لیے قرآن بار بار انسان کو اس کی حقیقت جس چیز سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کرواتا ہے کہ جب بھی تو اکڑنے لگے کوئی لباس پہن کر یا کسی سواری میں بیٹھ کر یا کوئی جائیداد خرید کر یا کسی کرسی پہ بیٹھ کر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو ایک نگاہ دوڑا کہ تو شروع کہاں سے ہوا تھا، کس معمولی قطرے سے تیرا آغاز ہوا تھا. تو انسان کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے. کیا دیکھنا چاہیے؟ کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. آیت نمبر 6. وہ اچھل کر نکلنے والے ایک پانی سے خلق کیا گیا. ظاہر ہے کہ جو باپ کے وجود سے نکلتا ہے اور پھر ماں کے وجود میں منتقل ہوتا ہے، اس پانی سے انسان کو خلق کیا گیا. 7. جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی وہاں سے بنا کر اور پھر نکل کر شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے اور وہاں پر پھر وہ نطفہ، باپ کا نطفہ ماں کے نطفے کے ساتھ مل کر اور کن کن مراحل سے گزر کر اس کے بعد انسان بنتا ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد بھی جب شکم مادر میں ہوتا ہے تب بھی کتنا بیچارہ اور کمزور اور بے بس ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی. اور جب دنیا میں آ جاتا ہے تو بھی ایک مدت تک کتنا بیچارہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے تو ساری اپنے اوپر کیے گئے احسانات بھول کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل آ جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ بھی کچھ عرصے کی جوانی ہے، اس کے بعد پھر اسی کمزوری کی طرف لوٹ جاؤں گا یا اس کمزوری جو بڑھاپے میں آتی ہے اس سے پہلے ہی موت کا شکار ہو سکتا ہوں. لیکن ایسا خود فریب ہے اور ایسا دنیا اسے فریب دیتی ہے کہ یہ پھر بھی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے. اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ یعنی اللہ اسے دوبارہ پلٹانے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس انسان کو اس طریقے سے وہ دوبارہ بھی اسے پلٹانے کی قدرت رکھتا ہے. ایک دن آئے گا کہ جس دن سب کو پلٹایا جائے گا. اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی چند صفات بہت ساری قرآن نے بیان کی ہے، یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے. اس دن کیا ہونے والا ہے؟ آیت نمبر 9. اس دن راز فاش کر دیے جائیں گے، راز کھول دیے جائیں گے. وہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کی باتیں نکال کر باہر
رکھ دے گا اور بتا دے گا کہ تو جو اوپر سے اگر نیک بنا بھی ہوا تھا، اندر سے تو کیا چیز تھا، تو کن مقاصد تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو فریب دیا کرتا تھا۔ اندر کے راز نکال کر باہر رکھ دیے جائیں گے۔ تو نے کسی لالچ کی وجہ سے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اندر سے تو کافر تھا۔ کسی خوف کی وجہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تو دیندار بنا ہوا تھا، دین کا نام لیتا تھا، اندر سے تو کیا تھا، آج کھول کر تیرے سامنے اور سب کے سامنے ہم رکھ دیں گے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام راز فاش کر دیے جائیں گے۔ 10 تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ یہ پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر جو سرکش لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے پاس طاقت بھی بہت ہوتی ہے اور ان کے مددگار بھی بہت آ جاتے ہیں اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جائے۔ پیسے کی طاقت، اقتدار مثلا ان کے پاس ہے، یا انہوں نے اپنے لیے فوجیں بنا رکھی ہیں، یا یہ کہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی میں جب پھنس جاتے ہیں تو ان کے مددگار آ جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کو نہ بھول کہ جب تو کچھ چھپا بھی نہیں سکے گا، کہ اوپر سے تو پردہ ڈال لے، اوپر سے نیک بن جا اور کہے کہ میں تو مسلمان تھا اور میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اندر سے باہر نکال دے گا رازوں کو اللہ، تیری اصلی شخصیت نکال کے باہر رکھ دے گا۔ اور اس دن مت سمجھنا کہ کوئی تیری مدد کو آئے گا یا تیرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوگی کہ تو حساب کتاب سے بچ سکے۔ پھر دوبارہ اسی وہ نظام جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اللہ کا، اور اس میں بارش کا برسنا اور زمین کا اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لینا اور پھر پودوں کا نکل آنا، اس نظام کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، گویا اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 11، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، یہ ذات الرجع، پلٹا دینے والے آسمان کی۔ کیا مطلب؟ پانی زمین سے اوپر جاتا ہے، دوبارہ پلٹا دیتا ہے آسمان اس کو۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ 12، اور پھٹ جانے والی، شک ہو جانے والی زمین کی قسم ہے۔ آپ نظام دیکھیے کہ پانی آتا ہے اور زمین اس کے پور کھل جاتے ہیں اور وہ پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو غذا فراہم ہوتی ہے، اور پھر وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور زمین پھر پھٹ جاتی ہے اور پودے اس کے درمیان سے نکل آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں پودا، اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے، نرم ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گھروں میں آپ نے بعضوں کا دیکھا ہو کہ سیمنٹ کو یا ٹائل کو یا پتھر کو توڑ کر اور پودا اپنے باہر نکلنے کی جگہ بعض اوقات بنا لیتا ہے۔ یعنی وہ جو نظام خداوند عالم نے بنایا ہے ان چیزوں کے اگنے اور ان کے سروائیو کرنے کا، وہ اپنے راستے میں موجود رکاوٹوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور شق ہو جانے والی زمین کی، یعنی یہ سارا نظام گواہ ہے۔ توجہ فرمائیے، پھر اللہ اپنے قرآن کی عظمت بیان فرما رہا ہے، اور کیا صفت بیان کر رہا ہے قرآن کی؟ 13، بے شک یہ لقول فصل، فیصلہ کن کلام ہے۔ اس کے 30 معنی نکلتے ہیں یا ایک ہی معنی ہے بڑا واضح؟ انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن قول فصل ہے، یعنی وہ بات ہے کہ جس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کے فیصلے نہیں بدلے جاتے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، آیت نمبر 14، حزل کہتے ہیں غیر سنجیدہ باتیں جو ہنسی مذاق میں بندہ سیریس نہیں ہوتا ویسے ہی کر دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے میں نے تو ایسے کی تھی، کوئی اور بات ہوگی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے،
انہو لقول فصل، بے شک یقیناً یہ یعنی یہ قرآن فیصلہ کن قول ہے، بات ہے، کلام ہے۔ آیت نمبر 14 پھر اسی کی تاکید ہے، یعنی یہ فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی ہزل نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق، کوئی غیر سنجیدہ نان سیریس بات نہیں ہے۔ اس پہ غور کرنے کے بعد کون جرأت کر سکتا ہے، عقل رکھتا ہو اور تھوڑا سا ایمان رکھتا ہو، کون جرأت کر سکتا ہے قرآن کی باتوں کو اپنی من گھڑت دلائل سے بدلنے کی؟ اور یہاں پھر میں تکرار کر دوں جو بار بار کہتا ہوں، اسی لیے محمد و آل محمد علیہ السلام نے یہ بنیادی ترین فارمولہ دیا کہ جو جیسے قرآن مہجور ہے، یہ فارمولہ بھی مہجور ہے، متروک، ترک شدہ ہے۔ کیا فارمولہ دیا؟ کہ جو بھی بات ہم سے منسوب ہو حدیث کے نام پر، فرمان رسول کے نام پر، فرمان امام کے نام پر، آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہ کر لینا۔ جو بھی کہے امام نے فرمایا ہے تم سمجھو واہ واہ امام نے فرمایا، نہیں، ہرگز ایسا نہ کرنا جب تک کہ اس قرآن کے مقابلے میں اس کو دیکھ نہ لو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قول فصل جسے اللہ گواہی دے رہا ہے، ان قسمیں کھا کے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے، فیصلہ کن قول اور کلام ہے، اور یہ ہنسی مذاق غیر سنجیدہ ایسے ہی اوپر سے کر دی گئی بات نہیں ہے کہ تکلفاً کوئی بات کر دی گئی ہو اور اللہ نے کرنا ایسے نہیں ہے، اور جو من گھڑت چیزیں بنائی گئی ہیں ان کے مطابق دین کا تصور بنایا جائے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ 15 اب ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ، مکی سورہ ہے یہ، جب رسول اللہ قرآن کا پیغام دے رہے تھے تو جیسے رسول اللہ سے دشمنی تھی کفار کو، اسی طرح ان کی دشمنی قرآن سے بھی تھی، قرآن سے بھی ان کو آگ لگتی تھی، چونکہ رسول اللہ کا ہتھیار تو تھا ہی قرآن۔ اسی قرآن سے رسول اللہ عقلوں کے جو اندر پتھر آ گئے تھے توڑ رہے تھے ان کو، اور اندر بنے ہوئے بتوں کو توڑ رہے تھے، خرافات اور سابقہ عقائد اور بزرگان کی اندھی تقلید، ان بتوں کو یہی قرآن توڑ رہا تھا، تو قرآن کے بھی دشمن تھے اور وہ چالیں چل رہے تھے۔ کبھی قرآن پر کوئی کہتے تھے جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی قرآن کو جھٹلانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، آیت نمبر 15، قیامت تک قرآن کی باتوں کے خلاف چالیں چلنے والے، علمی یا غیر علمی یا فنکاری چالیں چلنے والے، ان کے لیے یہ خبردار کن آیات ہے، قول فصل ہے، اتمام حجت ہے۔ انہم یکیدون کیدن، آیت نمبر 15، یعنی بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں آپ کے خلاف، اس قرآن کے خلاف۔ 16 وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اللہ کی چال، یہ جو لفظ ہے چال کا، چال چلنا، یہ ایک منفی معنی رکھتا ہے عام طور پر۔ فلان شخص نے چال چلی یعنی فریب دیا، مکر کیا، دھوکہ دیا۔ لیکن قرآن یہ لفظ کفار کے مکر کے بدلے اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، مکر کا، اور یہاں پہ قید یعنی چال چلنا، اس کے لیے قرآن نے بھی اللہ کے لیے بھی، یعنی اللہ نے خود اپنے لیے بھی قید کا لفظ استعمال کیا۔ خداوند عالم کسی کے بارے میں چال نہیں چلتا، لیکن جب کوئی چال چلے تو جو اللہ تدبیر کرتا ہے، جو خدا اس کو جواب دیتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ترجمہ کرنے والے جب اللہ کے بارے میں آتے ہیں تو چال کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، میں بھی ان کے مقابلے میں تدبیر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 17 جو آخری آیت ہے سورہ طارق کی، پس مہلت دے دیجئے کافروں کو، کچھ دیر انہیں مہلت دے دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، یہ چال چل رہے ہیں، ان کا جواب اللہ بھی اپنی تدبیر سے دے رہا ہے،
آپ کچھ مہلت دے دیجئے ان کافروں کو، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو مہلت دے دیجئے کافروں کو. کتنی سی مہلت؟ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس تھوڑی سی مہلت ان کو دے دیجئے، یعنی کچھ دیر کے لیے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اللہ ان کی چال کا جواب ان کو دے دے گا. سورۃ الطارق یہاں پر تمام ہوتی ہے. اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. خداوند عالم نے مہلت اور توفیق عطا فرمائی تو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.